नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके एक आपका गुस्ताख था, वो मर गया, आपसे बुग़्ज़ रखता था। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि फलां शख्स मर गया, आप उसका जनाजा पढ़ाएं। फरमाया मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी चाहत रहती थी मैं जनाजा पढ़ूं। आज जनाजा दरवाजे पर आया, फरमाया हम नहीं पढ़ेंगे। ये असल हकायक है। आपने जनाजा नहीं पढ़ा, क्यों? वजह बताई कि मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से उस वीडियो के अंदर जो हदीस एक बरेलवी मुफ्ती ने बयान की है, मैं उसकी सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और फिर मैं इसके बाद वो भी बताने की कोशिश करूँगा कि मुनाफिक की कितनी अलामतें हैं और वो क्या क्या अलामतें हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुनाफिक की जनाजा की नमाज पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है। इस ताल्लुक से सही बात आपके सामने पूरी हवाले के साथ रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आइए हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का वो फरमान आपके सामने रखते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी खबर की जांच पड़ताल कर लिया करो, छानबीन कर लिया करो। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी है ऐसे लोगों के लिए जो जानबूझ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब करते हैं। सही बुखारी में हदीस नंबर 109, 110 वगैरह में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझ करके मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की जिसको मैंने नहीं बयान की है, तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, हर मुसलमान, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, किसी भी बड़े से बड़े मुफ्ती, बड़े से बड़े मौलवी, बड़े से बड़े डिग्री याफ्ता आलिम की बात को आंख बंद करके एक्सेप्ट न करें, आंख बंद करके उसकी बात को न मानें, बल्कि उससे सवाल करें, उस बात की सनद के रावियों के बारे में सवाल करें कि क्या हजरत आपने अपनी जाती इल्मी सलाहियत के बिना पर उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर इस बात की सनद के रावियों के बारे में जांचा परखा है, आपने तहकीक की है, छानबीन की है, जांच पड़ताल की है। आप मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों सवाल करें, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये डिग्री याफ्ता मुफ्ती और मौलवी हजरात आवामुन्नास लोगों के बीच में इस तरह से झूठी रवायतें बयान कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के, फजाइल के नाम पर, अहकाम के नाम पर इस तरह से फतवा दे रहे हैं। तो आइए हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस हदीस की जांच पड़ताल, छानबीन आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरफू है। मरफू का मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है कि एक शख्स का जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया, कहा कि ये उस्मान से बुग़्ज़ यानी कीना, नफरत रखता था। यह रवायत जो है तारीख जरजान के अंदर सफ़ा नंबर 100 हदीस नंबर 77 पर है। इसी तरह से अबी आसिम की अल सुन्ना के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 596 हदीस नंबर 1312 और सुनन तिर्मिज़ी के अंदर हदीस नंबर 3709, अल कामिल इब्न अदी की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर
2143 وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. لیکن اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع من گھڑت قرار دیا ہے، جیسا کہ سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر انہوں نے حدیث نمبر 1967 پر نقل کیا ہے، اس کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے. اسی طرح سے ضعیف جامع صغیر کے اندر شیخ البانی نے اس کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے حدیث نمبر 2073 پر، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا ہے سنن ترمذی کی اس حدیث نمبر کی تحقیق میں. علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کی سند میں راوی محمد بن زیاد الطحان کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کذاب، خبیث الحدیث اور یضع الحدیث قرار دیا ہے کہ یہ کذاب تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی روایت بیان کرتا تھا، جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا، یہ خبیث تھا، برا شخص تھا. اس طرح سے محدثینوں نے اس کے بارے میں کھول کھول کر کے نشاندہی کر دی ہے. جیسا کہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258، اسی طرح سے علل ابو حاتم الرازی کی حدیث نمبر 1087، الجوفہ لابی زرع کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 447 میں دیکھ سکتے ہیں. پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ یہ بریلوی مفتی نے جو حدیث بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، یہ موضوع من گھڑت حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. اور ایسوں کو توبہ کرنا چاہیے اس طرح سے سوشل میڈیا پر آ کر کے. یہ جان لینے کے بعد بھی اگر یہ توبہ نہیں کرتا، سوشل میڈیا پر آ کر کے رجوع نہیں کرتا اپنی اس بات سے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی روایت بیان کیا ہے، اور اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس نے جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تو جھوٹی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نہیں بیان کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں. بیان بھی کریں تو اس کی علت کو بتائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی حدیث ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس نے کوئی مال و دولت چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے. اگر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کے بارے میں پوچھتے اور اس کے مال و دولت کے ذریعے سے اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں سے کہتے کہ تم ہی لوگ اس کا جنازہ کی نماز پڑھ لو، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2289 میں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی تیار ہوتا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر قرض ہے لیکن میں اس کے قرض کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں اس کے قرض کو اپنی طرف سے میں ادا کر دوں گا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ اس کی پڑھا دیتے تھے. اسی طرح سے منافق آدمی کی، بظاہر تو مسلمان تھا لیکن وہ حقیقتاً میں منافق تھا، تو ایسے شخص کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز پڑھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 84 میں دیکھ سکتے ہیں. پتہ چلا کہ اگر کوئی منافق شخص ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. جیسا کہ منافق کی علامت 3 بتائی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس وعدہ کو پورا نہ کرے. اسی طرح سے جب اس کو امین بنایا جائے، امانت دار بنایا جائے، تو وہ اس امانت میں خیانت کرے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 33، 2682، 2749 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 212 اور 211 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے،
ان سے بغض رکھنا منافق کی علامت ہے، منافق ہونے کی نشانی ہے. جیسے انصاری صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور ان سے کینہ رکھنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، یعنی منافق ہونے کی علامت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 17 اور 3784 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 236 اور 74 اور 235 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہی بات تمام صحابہ کے بارے میں ہے، جیسا کہ علامہ عینی نے کہا کہ تمام صحابہ سے محبت رکھنا یہ ایمان ہونے کی علامت ہے، ایمان ہونے کی نشانی ہے، اور تمام صحابہ سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، نفرت رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے، منافق ہونے کی علامت ہے، جیسا کہ عمدۃ القاری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 میں دیکھ سکتے ہیں. تو میرا عزیز دوستوں اور بھائیوں، تمام صحابہ سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کے بارے میں جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائے، ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ضمانت دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اس بنا پر میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحابہ سے محبت رکھے، ان سے بغض نہ رکھے، ورنہ اگر ان سے کوئی بھی بغض رکھتا ہے تو وہ منافق کہلاتا ہے، اور منافق مر جائے تو اس کا جنازہ کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا نہیں پڑھ سکتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. تو میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی مکمل طور پر تحقیق رکھی پوری حوالے کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.